سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے واحد ہونے کا ذکر اور اس پر باقاعدہ ایک دلیل قائم فرمائی. ارشاد ہوتا ہے کہ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لو کان معہ آلہۃ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کئی خدا ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کفار کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اس وقت ضرور عرش کے مالک کی جانب کوئی راستہ تلاش کر لیتے. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تبارک و تعالی کو اس سے پاکی ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس چیز سے کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور بہت ہی بلند ہے. مراد یہ ہے کہ اگر جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کئی الہ ہیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ الہ ان سے خوش ہو کر یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو مقبول بنا دیتے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں راستہ تلاش کر سکتے. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا راستہ تلاش نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا. معلوم ہوا کہ بقیہ الہ کو اگر کوئی کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بھی تصور کرے، تب بھی وہ کفر و شرک کا مرتکب ہوگا اور اللہ کی بارگاہ تک کبھی بھی اس کی رسائی نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ نکلے گا صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اسی رب کریم کو واحد اور یکتا قرار دینا چاہیے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ، اور یہ ایک عقلی دلیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا فسدتا، تو ضرور یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی حاصل ہے جو عرش کا مالک ہے ان چیزوں سے جس کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موصوف کرتے ہیں، یہ جو اللہ کے بارے میں باتیں کہتے ہیں. تو اس میں ایک عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، اور یہ اللہ کے واحد ہونے پر بہترین دلیل ہے جو عقلی لحاظ سے آپ کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، کہ جب دو حاکم کسی ملک کو چلاتے ہیں، کسی سلطنت کو چلاتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہیں نہ کہیں ان کی آراء میں اختلاف ضرور پیدا ہوتا ہے، اور حاکمانہ تکبر دوسرے کی اطاعت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو یقیناً ایسا ہوتا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک الہ کہتا مثلا کہ اس جگہ بارش ہوگی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر قحط سالی کا ارادہ ہے. ایک کہتا ہے اس کو مارنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، تو بھی بہت چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ماں باپ کیسے صدمہ برداشت کریں گے، اس کی ماں تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی، لہٰذا یہ نہیں مرے گا. اور اس طریقے سے دونوں دوسرے کی اطاعت تو کرتے نہیں، تو لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا، ایک اپنی فوج لاتا، دوسرا اپنی فوج لاتا، اور اس طریقے سے ہنگامہ آرائی ہوتی اور زمین و آسمان یقیناً قائم نہ رہ سکتے. لیکن آپ دیکھیے پوری کائنات میں ایک بے نقص نظام چل رہا ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد برپا ہوتا نظر نہیں آتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذات کا ارادہ ہی اس پوری کائنات کے نظام کے پیچھے کار فرما ہے، کوئی اس ارادے کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، اکیلا ہے، اسے اکیلا ہی ماننا پڑے گا. اگر ہم عقلی لحاظ سے بھی دوسرے خدا کے وجود کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں تو اس کا ضرور نتیجہ منفی صورت میں ظاہر ہوتا، جو آج تک نہیں ہو سکا. اس سے معلوم ہوا کہ خدا صرف ایک ہی ہے.